تو سپریم کورٹ آف پاکستانی ہے وہاں پہ اس کا حل ہوا ہے۔ منیر فاروق صاحب بس ایک بات ہے کہ جو آپ جیسے اور ہم جیسے تمام مبصرین بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود ایک یہ ریزولوشن ہوا ہے، کرائسس کا حل ہوا ہے، لیکن جو جج صاحبان کے الیگیشنز تھے، جس نوعیت کے وہ الزامات تھے، اس حوالے سے جو اس کے کلپریٹ ہو سکتے ہیں ان کی کوئی ایکسپلیسٹ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں مانگی گئی ہے، نہ اس کا تقاضا کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کا کوئی فول پروف طریقہ کار نہیں اپنایا گیا ہے، اور اس طرح سے یہ جو معاملات ہیں ان پہ پردہ پڑا رہے گا۔ بہت اچھا ہو کہ شاید آئندہ کے لیے اس پہ رکاوٹ ہو جائے۔ کتنا آپ کے نزدیک دور رس یہ جو ریزولوشن ہے نکالا گیا ہے، یہ کتنی اس سے بہتری کی گنجائش ہے یا امید ہے؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ دیکھیے کم از کم آپٹکس کے لحاظ سے تو یہ سیٹسفائنگ ہے میرے لیے، آپ کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے کہ چلیں ایک معاملہ ہوا، چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا، فل کورٹ ریفرنس بلایا، وزیر اعظم سے ملاقات کی، لیکن بصد احترام میرے نزدیک کمیشن آف انکوائری بن جانا اور اس کے اندر پھر جو ٹرمز آف ریفرنس ہے ان کا وفاقی کابینہ کی جانب سے فائنل ہونا، یہ ایک نان سٹارٹر ہے۔ وہ اس لیے کہ دیکھیے جو فیض آباد دھرنا کیس ہے وہ 2017 میں تھا، اور پیرا 53 کے اندر جو گائیڈ لائنز دی گئی تھی باقاعدہ طور پر ڈائریکٹ کیا گیا تھا کہ ایسی قانون سازی کی جائے جس سے مینڈیٹ ثابت ہو یا ظاہر ہو انٹیلیجنس ایجنسیز کا۔ وہ آج تک ہوا نہیں، اگر ہو بھی جائے تو بصد احترام کوئی کیا کر لے گا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ موجود ہوتی ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہو پاتا۔ یہ اپنی جگہ ایک کاوش ہے چیف جسٹس صاحب کی کہ انہوں نے نوٹس لیا ہے اور انہوں نے اس کو ریٹریٹ کیا ہے، وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا کہ بالکل وہ ڈائریکٹو ایشو کریں گے اور کہیں گے کہ ایسی کوئی مداخلت نہ ہو، لیکن بصد احترام ہمارے ملک میں وزرائے اعظم ایسے معاملات کے اندر کتنے بااثر ہوتے ہیں، کتنے بااختیار ہوتے ہیں، یہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ساری گفتگو ہونے کے بعد نتیجہ وہی ہوگا جسے ہم کہتے ہیں بیک ٹو اسکوائر ون، تو شاید مجھے لوگ کہیں کہ میں مایوسی پھیلا رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں کچھ تبدیل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جہاں تک بات اسپیسیفک الزامات کی ہے، ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں یہ الزامات لگائے گئے ہیں اور بڑے سیریس نیچر کے ہیں، وہاں جو اونس آف پروف ہے وہ بھی کسی حد تک تو ان جج صاحبان پر بھی ہوگا، لیکن جو فیصلے، جو خط انہوں نے 2 لکھے ہیں چیف جسٹس کو، اپنے چیف جسٹس کو، اور جس کے اندر انہوں نے یہ ریپروڈیوس کیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کسی سے ملاقات کر کے یہ کہا کہ اب یہ ایسا نہیں ہوگا، تو پھر تو جو عزت مآب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ بھی سم ہاؤ ان الزامات کی کریڈیبلٹی کے بارے میں بتا سکیں گے کہ کتنے سنگین یا کتنے درست الزامات تھے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں کامران خان صاحب مجھے کچھ تبدیل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ وہ اس لیے کہ آج اگر کوئی یہ لکیر پیٹ رہا ہے یا دہائی دے رہا ہے کہ جی بہرحال قانون کی بالادستی ہو رہی ہے، اس لیے کیونکہ آج وہ افیکٹڈ ہے، یعنی تحریک انصاف اس پر کہہ رہی ہے کہ بڑی اچھی بات ہے ججز نے حوصلہ کیا اور اس کے اوپر خط لکھ دیا، تو ہم اگر شوکت عزیز صدیقی صاحب کو اس موقع پر بھول جائیں تو وہ بھی ناانصافی ہوگی۔ انہوں نے تو باقاعدہ باواضح بلند کچھ کہا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بینیفیشریز بدلتے رہتے ہیں، بینیفیکٹر وہی رہتا ہے۔ جی ہاں، تو اسد رحیم صاحب بظاہر یہ ہے کہ ایگزیکٹو تو خیر ظاہر ہے کہ اس کی تو یہ خواہش اور کاوش ہے کہ نام نہ آ پائیں، پردہ نہ اٹھے، کوئی نیمنگ نیمز نہ ہو، چاہے جیسے آپ نے دیکھا کہ ابھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا فیصلہ آیا، سپریم کورٹ نے کہا بالکل ان کی شکایت درست، سب کچھ صحیح، مگر جو تحقیقات کا معاملہ تھا، جو بنیادی بات تھی، اس سے انہوں نے درگزر کیا، اس کو اس طرف نگاہ نہیں ڈالی، اور ابھی بھی کوشش یہ ہے کہ کس نے کیا، کیسے کیا، کون کرتا ہے، کیا ہے، تو دونوں اداروں کی، سپریم کورٹ کی اور ایگزیکٹو کی، دونوں کی بجا طور پہ یہ رائے ہے کہ اس طرف نہ جایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کمیشن بنا اور اس کمیشن کی پوری ہسٹری ابھی آپ نے بڑی شاندار پیش کر دی۔ بظاہر یہ ایک کاوش ہے، مگر میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر پنہاں یہ کوشش بھی ہے جو کہ ابھی ہمارے بھائی منیر فاروق نے کہا، جو کہ ایک پیسمسٹ بٹ ریئلسٹ ویو تھا کہ کچھ نہیں بدلنے والا ہے، کہ آپ کا بھی یہ ہے؟ یہ سب سے بڑی مایوسی کی بات ہے کہ سب کے باوجود بھی آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ کہیں کہ جی کہ اس میں پھر بھی کچھ نہیں بدلنے والا، تو یہ بہت مایوسی کی بات ہے۔ جی میں تو سمجھتا ہوں جناب ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، لیکن اس تمام معاملے میں ایگزیکٹو کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے عدلیہ کے متعلق، ادارے کے متعلق اور
ایک اور طرح سے ہمارے سوشل کانٹریکٹ کے متعلق وہ انکشافات کیے ہیں جو کہ کچھ سالوں میں اتنے واضح طور پہ اور اتنے وسیع ایک باڈی نے یا چلیں ایک جج صاحبان کے گروہ نے نہ کیا ہو، تو ایگزیکٹو کا اس میں پیش ہونا میرے حساب سے نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے۔ یہ ایک عدلیہ سے جڑا ہوا مسئلہ تھا اور اس میں عدلیہ کی لیڈرشپ بہت زیادہ اس کی اشد ضرورت تھی، جو کہ ایک خط لکھنا، ایک پریس ریلیز جاری کرنا، وزیر اعظم سے مل لینا، جو حکومت وقت ہے اس کے کچھ نمائندوں سے مل لینا، اور پھر آخر میں کہنا کہ اسی ایگزیکٹو جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے اتنے سنجیدہ سوال کیے ہیں اور بلکہ عدلیہ سے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں، ہم اسی وجہ سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھ رہے ہیں کیونکہ آپ ہی وہ کوڈ آف کانڈکٹ ہمیں طے کر کے دیتے ہیں، وہ قواعد بتاتے ہیں جن کے مطابق ہماری اپنی کارکردگی میجر ہوتی ہے کہ جب کوئی اس طرح کا دخل کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں کامران خان صاحب جو جواب بنتا تھا وہ عدلیہ یعنی سپریم کورٹ کی جانب سے بنتا تھا، ایگزیکٹو کی جانب سے نہیں بنتا تھا۔ ایک یہ بات، جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 1-2 دن سے سر آپ نے ایک کاوش کا ذکر کیا، گرانٹڈ ایگزیکٹو کو آپ بالکل کہیں کہ جی ہم آپ کو آپ کی قدر کرتے ہیں، بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ بھی دینا چاہیے، لیکن جو ایگزیکٹو سے جڑے ہوئے اشخاص ہیں جو اسی خط کے متعلق اب ایک کیمپین شروع کر رہے ہیں کہ جی یہ جج صاحبان پہلے کہاں تھے 2018 میں جب الزامات لگے جن کا ابھی منیب صاحب نے ذکر کیا تھا۔ اول تو وہ جج صاحبان ان عہدوں پر فائز تھے ہی نہیں، موسٹ آف دم 5 out of 6 had not been appointed۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کیوں لکھا؟ وہ اس لیے کیونکہ وہی تو لوگ ہیں جو کہ آپ کی کوڈ آف کانڈکٹ کو طے کرتے ہیں، پروسیجر آف انکوائری کو طے کرتے ہیں۔ اور پھر تیسرا کہ جی کچھ ایسے جج صاحبان ہیں جن کا سیاسی جماعت سے تعلق ہے۔ یاد رہے سر کہ 2017-2018 میں بھی جب غیر جمہوری منصوبہ بندی کے الزام لگائے جا رہے تھے تو تب بھی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کچھ جج صاحبان کو جوڑا جا رہا تھا، لیکن افسوس سے کہنا ہوتا ہے جیسے منیب صاحب نے کہا بینیفیشریز اور بینیفیکٹرز کا، تب نون لیگ کی بات ہو رہی تھی، آج تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کامران صاحب کہ یہ بات اصول کی ہے، یہ کہ جی آپ وسیع اور خوبصورت قوانین بنا دیں گے، ہمارے پاس پہلے سے وسیع اور خوبصورت قوانین ہیں، میں یہ جاننا چاہوں گا کوئی ٹائم کی کمی ہے منیب صاحب، صرف اگر یہ آپ سمجھا دیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ تو سب سے بڑا مسئلہ تو عدلیہ کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ تو عدلیہ کی آزادی کا ہے، سب سے بڑا اس وقت جو سٹیک ہے وہ عدلیہ کا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ہیں، سینئر موسٹ جسٹس منصور علی شاہ ہیں، پھر جسٹس اطہر من اللہ ہیں، جسٹس بندو خیل ہیں، یہ تمام لوگ اس انتہائی اہم موضوع پہ اس انداز سے کیوں نہیں دفاع کر رہے یا اس قسم کا روبسٹ رسپانس کیوں نہیں آ رہا؟ یہ ریڈل مجھے سالو کیجئے جس سے کہ آپ کی مایوسی جو ہے وہ کمی ہو سکتی ہے اس میں۔ یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے اس کا دفاع؟ کامران خان صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ کا سوال اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن میرے نزدیک جو زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہی ہے جو آپ نے اٹھائی ہے کہ شاید ایک ریئلسٹ ویو لیا جائے تو پتہ نہیں کیوں شاید چیف جسٹس صاحب کو پتا ہے کہ وہ اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے چیف جسٹس صاحب بصد احترام تمام جج صاحبان، پاکستان کی مکمل جوڈیشری اسی ملک کے اندر موجود ہے، اور جو زمینی حقائق ہیں یا زمینی حالات ہیں ان سے کوئی ڈیورسڈ تو ہے نہیں، وہ ان کو پتا ہے یہاں ماضی قریب میں کیا ہوا، پچھلے 2 سال کے اندر کیا ہوا، 2018 کے اندر کیا ہوتا رہا، کس طرح کی پریکٹس کی گئی، خود قاضی فائز صاحب کس چیز کا وکٹم بنے، شوکت عزیز صدیقی صاحب یہاں پر تو چند افسران کا، وہاں تو باقاعدہ طور پر شوکت عزیز صدیقی صاحب نے فارمر ڈی جی سی کا ذکر کیا کہ وہ ان سے 2 دفعہ ملنے آئے، تو بصد احترام بدلا کچھ نہیں۔ اور میں دوبارہ کہوں گا بہت احترام کے ساتھ کہ سپریم کورٹ ایک ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، اپیکس کورٹ ہے، بٹ اٹ ڈز ناٹ ہیو دی ایگزیکٹو فورس۔ ہمارے ملک میں ایگزیکٹو فورس صرف کسی اور کے پاس ہی ہے، حکومت بھی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے مقتدرہ کے اوپر، اور ایسے حالات کے اندر آپ کو پتا ہے جو حالات ہیں پھر ہر ایک کو اپنی لمیٹیشن کا اندازہ ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جتنا روبسٹ رسپانس آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا یا اسد رحیم صاحب چاہ رہے ہیں، ہم سب یہ چاہ رہے ہیں، وہ شاید ہمیں مستقبل قریب میں ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ فینسی لیجسلیشنز ہو جائیں گی لیکن پریکٹیکلی کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ تھینک یو سو مچ۔